السلام علیکم۔ نالج آن قرآن میں خوش آمدید۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ سوال ہے، سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہے، سورہ توبہ کا دوسرا نام البرات ہے۔ سوال ہے، سورہ توبہ کو سورہ البرات کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، اس سورت کے آغاز میں مشرکین سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ کے مطابق مسلمانوں اور قریش کے درمیان آئندہ کتنے سال تک جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا؟ جواب ہے، 10 سال تک جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ کے مطابق بنو خزاع قبیلہ کس کے حلیف ہوں گے اور بنو بکر کس کے حلیف ہوں گے؟ جواب ہے، صلح حدیبیہ کے مطابق بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف ہوں گے اور بنو بکر قریش کے حلیف ہوں گے۔ سوال ہے، مکہ کب فتح ہوا؟ جواب ہے، رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ سوال ہے، 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو امیر حج مقرر کیا؟ جواب ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، یوم النحر کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، ذی الحج کے دن کو یوم النحر کہتے ہیں۔ سوال ہے، حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اعلان برات کے لیے بھیجا؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلان برات کے لیے بھیجا تھا۔ سوال ہے، اعلان برات کے 4 اہم نکات کون سے ہیں؟ جواب ہے، نمبر 1، آئندہ کوئی شخص بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ نمبر 2، جس کافر قوم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ صلح ہوا ہے وہ مقررہ مدت تک قائم رہے گا۔ نمبر 3، جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا ان کی مدت 4 ماہ ہے، یا اسلام لا کر جنت میں جائیں یا یہاں سے نکل جائیں۔
نمبر 4، اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک حج کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے۔ سوال ہے، حج اکبر اور حج اصغر سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، حج اکبر سے مراد حج ہے اور حج اصغر سے مراد عمرہ ہے۔ سوال ہے، مسجدوں کی حصی آبادی اور معنوی آبادی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، مسجدوں کی حصی آبادی سے مراد مسجد کی تعمیر، اس کی زیب و زینت، حفاظت، صفائی اور اس میں عبادت کے لیے حاضر ہونا۔ معنوی آبادی سے مراد اس میں لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرنا، دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا۔ سوال ہے، فاسق کون ہوتے ہیں؟ جواب ہے، فاسق وہ ہیں جن کے نزدیک ان کی دنیاوی نعمتیں یعنی ان کے باپ، بیٹے، بھائی، ازواج، خاندان، ان کے کمائے ہوئے مال، ان کی تجارت، ان کے گھر، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، یعنی جو دنیا کی محبت کو اللہ اور اس کی رسول کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں۔ سوال ہے، غزوہ حنین میں مسلمانوں نے کس چیز پر تکبر کیا تھا؟ جواب ہے، مسلمانوں نے اپنی تعداد پر تکبر کیا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ سوال ہے، غزوہ حنین میں اللہ کی مدد کس طرح آئی؟ جواب ہے، اللہ نے رسول پر اور مومنوں پر سکینت نازل کی، جنگ میں فرشتوں کے لشکر سے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں اور فرشتوں کے ہاتھوں کافروں کو عذاب دیا۔ اللہ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔